صلی علی رسولک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاسٹ not last but previous Sunday سورہ رحمان کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. سورہ رحمان میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ چیزیں ایسی ہیں جو اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ان پر سیر حاصل گفتگو کی جائے. میں روایتی انداز میں تفصیل بیان کرنے کی بجائے ان الفاظ کے بارے میں زیادہ ایمفیسس دے رہا تھا جو اس میں کی ورڈز ہیں, کی پوائنٹس ہیں. اسی زمین میں لفظ انسان پر بحث ہوئی تھی اور قرآن پاک اس سورہ میں جہاں انسان کو ریفر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو علماء کی اکثریت اس چیز پر متفق ہے کہ شروع کی 3 آیات میں انسان کا ذکر بار بار آیا, وہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ ہماری مجلس میں یہاں بات ہوئی تھی. جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریفر کیا, بہت سے علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ انسان سے مراد بنی نوع انسان ہے, حضرت آدم علیہ السلام ہے. لیکن ان 3 آیات کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ریفر کیا ہے, اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ ایک تو رب نے کہا کہ ہم نے انسان کو قرآن کا علم عطا کیا, اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو علم البیان عطا کیا. یہ جو قرآن کا علم ہے یہ رب تعالیٰ سے براہ راست تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے, کسی انسان کو نہیں. ہم تک قرآن پہنچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم براہ راست رب تعالیٰ سے ملا ہے. دوسرا اس میں ریفر کیا اللہ تعالیٰ نے علم البیان کو. قرآن کو بیان جس خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا انسان اسے بیان نہیں کر پایا. جیسی میں نے عرض کیا تھا یہاں کسی نشست میں کہ پیغمبر, رسول یا نبی یہ سب کے سب دنیاوی لحاظ سے امی ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی دنیاوی علم نہیں ہوا یا پسند کرتا ہے. اس کے پیچھے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مصلحت صرف ایک ہی تھی کہ اگر کوئی نبی یا کوئی پیغمبر یا کوئی رسول
اپنے ہی جیسے کسی انسان سے علم حاصل کرے گا، انسان میں خود خامیاں ہیں، اس کی عقل میں خامیاں ہیں، اس کے علم میں بھی خامیاں ہیں. کسی انسان کا علم مکمل نہیں ہے، کسی انسان کی عقل مکمل نہیں ہے، اور کوئی شخص خود مکمل نہیں ہے، خطاؤں اور خامیوں کا پتلا ہے. تو اگر کوئی پیغمبر کسی انسان سے کوئی علم حاصل کر لے گا تو اس علم میں خامیاں اور کوتاہیاں، غلطیاں ہوں گی. اور جب کوئی پیغمبر اس علم پر عمل کرے گا تو اس عمل میں بھی خامیاں رہ جائیں گی. وہ زیادہ ڈیزاسٹرس اس لیے ہو جائے گا کہ عام انسان کی غلطی تو شاید اس کی اپنی ذات تک محدود رہے یا اس کے خاندان کو متاثر کرے، لیکن پیغمبر کی خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی ہو تو وہ اس کی امت کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ایسا کیا اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو پوری کی پوری قوم غلط ہوتی چلی جائے گی. اس لیے رب تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کسی انسٹیٹیوشن سے علم حاصل نہیں کرنے دیا، بلکہ رب تعالیٰ نے پیغمبروں کو خود علم عطا فرمایا. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا نبی جو کچھ بھی کہتا ہے وہ من جانب اللہ ہے. اس سے سرزد ہونے والا ہر فعل اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، اور یوں اس میں خامی یا غلطی نہیں ہوتی اور اس کی قوم کے لیے دلیل نہیں بنتی وہ خامی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور اس کو واش کر کے اس میں علم کا نور بھر دیا گیا. تو علم البیان جو یہاں ریفر ہوا ہے سورہ رحمان میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کہا گیا ہے. انسان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح ایک بات ڈسکس یہاں کر رہے تھے، اسی سورہ میں لفظ عدل کا آیا ہے کہ ہم نے چیزوں کو عدل پر پیدا کیا. اکثر اولیاء کرام اس عدل کو ترازو سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ترازو. قرآن پاک کی جب کبھی بھی بات ہوئی تو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے کچھ معنی تو وہ ہیں جو کتاب میں لکھے ہیں، باقی مخفی معنی ہیں جو کھلتے ہیں اولیاء کرام پر. وہ جو بات میں کہتا ہوں اس کی دلیل یہ لفظ عدل ہے جو سورہ رحمان میں استعمال ہوا ہے. اس کے ظاہری معنی تو بے شک ترازو ہی کے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ کاروبار کرو تو اسے ترازو میں کمی بیشی نہ کرو، نہ تو کسی کو دیتے وقت کم تولو، نہ کسی سے کچھ لیتے وقت زیادہ تولو. یہ ظاہری معنی ہے، اس میں شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار کا سلیقہ سکھایا ہے یہ کہہ کے، لیکن در حقیقت اس کے جو مخفی معنی ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ اس کو ہم ترازو سے تشبیہ دے کر مطمئن ہو جائیں. یہاں استعمال ہونے والا لفظ عدل اپنے اندر بہت سے معنی رکھتا ہے.
ایک تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو اپنے مخلوق اس زمین پر پیدا کی وہ متوازن ہے زمین پر پائے جانے والے ریسورسز کے ساتھ. جو کچھ یہاں دنیا میں آیا اس کو زندہ رہنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے وہ رب تعالیٰ نے پہلے سے یہاں پیدا کیے ہیں. اس کے لیے ان کی تعداد اس طرح سے متوازن کر دی ہے کہ اس زمین پر بسنے والی دوسری چیزیں ان کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے افراد و تفرید کا شکار نہ ہونے پائے. آپ کبھی جنگل کی زندگی پہ بیٹھ کے غور کیجیے. جنگل میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کے شیر اور ہاتھی تک پلتے ہیں. اسے اگر ہم ذرا سا غور سے دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ایک جاندار کی موت دوسرے جاندار کی زندگی ہے. اور وہ تعداد کم یا زیادہ نہیں ہوتی. جنگل کی آبادی درندے پرند وہ وہیں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کھاتے رہتے ہیں، لیکن وسائل میں کمی نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح آبادی ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں پاتی کہ یا تو کوئی بیماری آ لے گی انہیں اور اس میں بڑی تعداد میں اموات ہو جائیں گی، کوئی سیلاب آ جائے گا، آگ لگ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، اس کے نتیجے میں آبادی کم ہو جائے گی. یہ قدرت کے پاپولیشن کنٹرول میتھڈز ہیں. آپ میں سے جن صاحبان نے اکنامکس پڑھی ہے اس کے فنڈامنٹلز آف اکنامکس میں یہ پڑھا ہوگا کہ قدرت زمین پر آبادی کو کنٹرول میں رکھتی ہے، اور کنٹرول میں رکھنے کے ذرائع یہی ہیں جو میں نے عرض کیے کہ کچھ ڈیزاسٹرز رب تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں لے آتا ہے، جیسے جنگ ہے. کچھ نیچرل کیلامٹیز کی صورت میں پاپولیشن کنٹرول میتھڈز ایکسرسائز ہو جاتی ہیں. قحط ہے، خشک سالی ہے، زلزلے ہیں، آگ ہے، سیلاب ہے، اور اس طرح کے طوفان آ جاتے ہیں. تو دونوں طرح کے میتھڈز انسان کے لائے ہوئے بھی اور قدرت کے لائے ہوئے بھی، ان کے ذریعے سے رب تعالیٰ ایک توازن قائم رکھتا ہے زمین پر پائے جانے والے وسائل اور آبادی میں. تو یوں اس نے ایک عدل قائم کیا ہے. وہ تمام جاندار جنہیں رب نے پیدا کیا ان کے زندہ رہنے کے وسائل، سر چھپانے کے وسائل ساتھ اس نے پیدا کر دیا اور ایک عدل کے ساتھ کر دیا. ایک توازن ہے. عدل سے مراد یہاں رب تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جانے والا وہ توازن ہے جو اس نے کیا. اسی طرح انسان یا دوسرے جاندار ان کو زندہ رہنے کے لیے جس جسمانی ساخت کی ضرورت ہے اس میں ایک توازن پیدا کر دیا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ چاہے کہ انسان کے جسم میں پائے جانے والے اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو دور کر دے، ختم کر دے، اور پھر وہ زندگی نارمل گزار لے، ممکن ہی نہیں. چھوٹے سے چھوٹا عضو جو انسانی جسم کا حصہ ہے
اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو زندگی نارمل نہیں رہتی، ہم ایب نارمل سرکمسٹانسز میں زندہ رہنے لگتے ہیں۔ اسی طرح پرندوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کے ونگز آف فیدرز، اگر ان کی تعداد میں ہم کمی یا زیادتی کر دیں کسی سائنٹیفک طریقے سے تو ان کی زندگی نارمل نہیں رہتی۔ یہی حال درندوں کا ہے۔ تو یہ ایک عدل ہے، ایک توازن ہے جو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان میں جو لفظ عدل آیا وہ بمعنی توازن کے ہے، اور ظاہر معنی میں وہ بمعنی ترازو کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ سکھایا۔ اب یہ جو ترازو جو ظاہری معنی میں ہے، ہم یہ سوچ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد شاید تولنے کی حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ترازو ظاہری معنی میں بھی استعمال ہوا، اس کے بھی کئی ایک پرت ہیں، ایک پرت ہٹائیے دوسرا نکلتا ہے اس کے نیچے۔ ہمیں اس ترازو کو صرف لین دین میں استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں تو اس وقت بھی یہ ترازو ایکسرسائز میں آ جانا چاہیے کہ ہماری رائے اتنی نبی تلی ہو کہ وہ ہمارے اپنی رائے سے باعث نہ ہو جائے، اس قدر تول کر رائے دے دی جائے۔ اگر ایک شخص سے میری ناراضگی ہے، ڈس لائکنگ ہے اس کے لیے، حتیٰ کہ اگر اس سے دشمنی بھی ہے، تو جب میں اس کے بارے میں رائے دوں تو وہ رائے اتنی نپی تلی ہونی چاہیے کہ میری ڈس لائکنگز کا ہلکا سا عکس اس پر نہ پڑنے پائے۔ جو اس شخص کی اچھائیاں ہیں وہ میں کھلے دل سے اسی طرح بیان کر دوں۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی جب بات کرتا ہے تو مبنی بر حق ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کمی یا زیادتی نہیں کرتا تو وہ میرا دشمن ہے، میری بات سے اس کو فائدہ ملے گا۔ بڑے کھلے دل سے اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی خامیاں بیان کرتے وقت اتنی ہی وہ کنجوسی سے کام کرتا ہے کہ کم سے کم خامیاں بیان کی جائیں، اور جو خامیاں بیان کی گئی ہیں ان کو بھی کمتر کر کے دکھا دے دوسروں کو، تاکہ اس کے دشمن کی پوزیشن خراب نہ ہونے پائے کسی لوگوں کے سامنے۔ یہ شان ہے مسلمان کی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کام نہیں بھی کرتا کہ دشمن کی خوبیوں کو اجاگر کر دے اور اس کی خامیوں کو کمتر کر کے بیان کرے، وہ اسی طرح بیان کر دیتا ہے جو خوبیاں اور اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں، جو خامیاں موجود ہیں ان کو، تو بھی وہ توازن پر رہ جائے گا۔ یہ ترازو ان معنوں میں بھی آئے گا، ترازو گواہی کے معنوں میں بھی آ جائے گا۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو گواہی دیتے وقت اگر میری گواہی کا نقصان میرے اولاد کو ہوتا ہے یا میرے والدین کو ہوتا ہے، میرے بہن بھائیوں کو ہوتا ہے، تو میں اگر مسلمان ہوں تو میں ہچکچاؤں گا نہیں، وہ بات بھی کھلے دل سے کہتا ہوا جس سے میرے انتہائی نیئر اینڈ ڈیئر نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر میری گواہی سے میرے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس خوف سے اس گواہی کو چھپاؤں نہ کہ میری سچی گواہی دینے سے میرے دشمن کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ترازو پر تلی ہوئی گواہی ہونی چاہیے، ترازو اس میں بھی ہے۔ ہمارے
رائٹس کا معاملہ ہے، حقوق کا معاملہ ہے. فقیر اپنے حقوق جانتا ہی نہیں کہ میرا کوئی حق بھی کسی پر ہے، لیکن اسے دوسروں کے حق بہت اچھی طرح یاد ہوتے ہیں. اپنے حقوق کو کلیم نہیں کرتا، کبھی اپنا حق مانگے گا نہیں کسی سے، فورگو کر دے گا، لیکن دوسروں کے حق 100% سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص نہ تو کسی کا حق مارتا ہے اور نہ اپنا حق کہیں چھوڑتا ہے، تو وہ اپنی ڈیلنگز کو ترازو میں تول کر رہا ہے. تو یہ ترازو وہاں بھی استعمال ہوگا، ان معنوں میں بھی آئے گا. ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف ظاہری معنوں پر چلے جاتے ہیں. یہی ایک لفظ ترازو ہم نے جہاں استعمال کیا ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے ناپتول میں استعمال کیا، لیکن یہ ترازو انسان کی پوری زندگی میں کار فرما نظر آنا چاہیے. یہی مسلمان کی شان ہے. جو شخص اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو سورہ رحمان میں استعمال ہونے والے لفظ عدل یا اردو میں ترازو کے مطابق ڈھال لیتا ہے کہ نہ وہ کم ہے نہ زیادہ، اس کی زندگی واقعی جنت بن جاتی ہے دنیا میں. اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی خوبصورت چیز بیان کی. اردو میں اس کو ہم یوں کہیں گے کہ کسی چیز پر پروٹیکٹیو شیل چڑھا دیا جائے. تو اللہ نے اس کو بتایا ہے کہ میں نے تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی محفوظ کر دیا، ان پر ایسا غلاف چڑھا دیا جس کی وجہ سے نہ تو کیڑے مکوڑے اس کو خراب کر پاتے ہیں، نہ وہ موسمی اثرات سے متاثر ہوتا ہے. اس کے اندر جو انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے، فائدے رکھے ہیں، وہ قائم و دائم رہتے ہیں. اس موضوع پہ ابھی بات کریں گے. کچھ سوال کچھ لوگوں نے یہاں رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اور کائنات کو اپنا تعارف رحمان سے کروایا. کائنات کی تمام چیزوں کو اپنا علم دیا، مگر انسانوں اور جنوں کو اپنا علم دے کر کیوں نہ پیدا فرمایا. بات یہ ہے کہ یہ کہنا شاید زیادہ درست نہ ہو کہ اللہ نے انسانوں کو اپنا علم عطا نہیں فرمایا. اس کا ایک ثبوت تو سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ میں کہ علم الاسماء عطا فرمایا. جیسے کہ کسی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ اولیاء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ علم الاسماء در حقیقت میں وہ حروف مقطعات کا علم تھا جو قرآن پاک میں 14 حروف کی صورت میں آئی. اس کے بارے میں
اہل علم لوگوں کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ یہی 14 الفاظ ہیں جو اس کائنات کے سسٹم کو چلانے میں کوڈ ورڈز کے طور پر کام کرتے ہیں. تو رب تعالی نے اگر کائنات کے نظام کے کوڈ ورڈ انسان کو سکھا دیے تو اس نے تو کائنات کا علم عطا کر دیا انسان کو. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے جیسے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ہم سب اولاد آدم ہیں اور وہ علم جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے ہم میں. دوسری چیز کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لانے والے انبیاء اکرام ان کو جہاں اللہ نے مخاطب کیا ہے اس خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے اتارے گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مخاطب کیا اللہ تعالی نے رحمت للعالمین ڈکلیئر کیا ہے. اور ان عالموں میں، ان جہانوں میں جو مخلوق ہے سمیت جنات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت للعالمین رحمت ہے. اور جو پیغام لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کل کائنات کے لیے ہے. جنات بھی اسی کائنات کے باسی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ کا وہ پیغام بین ہی اس صورت میں نہ صرف ہم تک پہنچا دیا بلکہ اس کو پریکٹیکل فارم میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ یہ پیغام اس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا تم لوگوں کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ ہاؤس ہیں ہمارے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی. اس کائنات میں بسنے والی تمام ذی جان چیزوں کے لیے مثال ہیں. اس کائنات میں بسنے والی تمام ذی جان چیزوں کے لیے تو وہ علم سب کو اویلیبل ہے. پھر اسے محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں، اور اس سے بھی ایک بہتر چیز یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ محفوظ ہے. جب چاہیں اپنے ذہن کے اوراق پلٹ کے یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک پرٹیکولر ایشو پر کیا عمل فرمایا تھا، اس کی نظیر مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. تو وہ علم ہی تو ہے. علم کیا ہے؟ معلومات اور علم میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہ چیز جو ہم سیکھتے ہیں اگر وہ ہمارے رویوں کو بدل نہ سکے، ہماری زندگی کے چلن کو نہ بدلے تو وہ معلومات ہیں. اور وہ ہر چیز جو ہم سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں اور اس سے ہمارے زندگی کے رویے تبدیل ہو جائیں، وہ علم ہے. اسی لیے قرآن اتارا بھی گیا اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ایک پریکٹیکل فارم میں پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے لیے نمونے کے طور پر اسے
قائم کر دیا، وہ اسی لیے کہ اگر ہم اس کی پیروی کر لیں گے تو ہمارے زندگی کے بارے میں رویے تبدیل ہو جائیں گے. تو جس چیز سے ہماری زندگی کے رویے تبدیل ہو جائیں وہ علم ہے. تو یہ سمجھنا شاید زیادہ حقیقت کے قریب نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو علم نہیں دیا. اللہ نے نہ صرف علم دیا بلکہ اس کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں. ایک اور دو سوال اس حساب سے یہ کہ ماہ ربیع الاول فضیلت و برکات پر روشنی ڈالی. کیا 11 ربیع الاول کی رات کی ساعت سعید کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، خاص ہے؟ میلاد منانا کیسا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص فضائل و برکات ہے اور کس طرح منانا چاہیے؟ ربیع الاول کے خصائل، اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے بارے میں یہاں کافی خیر حاصل بحث ہوئی ہے. اگر ریکارڈڈ گفتگو نکال سکیں آپ تو اس میں ربیع الاول کے بارے میں گفتگو مل جائے گی، رجب کے بارے میں بھی، شعبان کے بارے میں بھی، رمضان کے بارے میں. بجائے اس کے کہ اس کو میں دوبارہ سے دہراؤں اور جو لوگ یہاں پرانے تشریف لانے والے ہیں ان کا وقت ضائع ہوتا رہے گا. اس گفتگو کو سن لیجیے، اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. میلاد منانے کی جہاں تک بات ہے، یہ بہت سی جگہوں پر سوال اٹھا ہے. بلکہ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول پر میں UK ہی میں تھا، تو وہاں ایک مسجد میں مجھے بلوایا گیا تھا ربیع الاول 12 ربیع الاول کے روز، اور مسلک کے لحاظ سے ان چیزوں پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتی. میں نے وہاں بھی ان سے یہ بات عرض کی تھی کہ 12 ربیع الاول کا منانا یا نہ منانا یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. اگر ایک صاحب کی 7 اولادیں ہیں اور وہ صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک بیٹا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے والد کی سالگرہ مناتا ہے یہ کہہ کے کہ میں اپنے والد کی پیدائش کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میرے والد کو پیدا کیا جو اتنے اچھے باپ تھے جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں پالا پوسا، ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کی، ہمیں ہر گرم سرد سے بچایا ہے. ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کر دیا جائے. ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں آئے تھے چلے گئے، ان کی اب سالگرہ منانے کا کیا فائدہ. تو یہ اپنی تھنکنگ کی بات ہے. اس کے لیے نہ تو کوئی قانونی دلیل لائی جا سکتی ہے نہ کوئی شرعی دلیل. یہ صرف اپنے جذبے کی بات ہے اور احسان مندی کے جذبے کی بات ہے، شکر گزاری کا جذبہ ہے اس میں. منانا نہ منانا
یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے، اس کو ذاتی ہی رہنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان عظیم ہم پر فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، ایسا پیغام جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، تکالیف اٹھائی ہیں، لیکن پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ایسا ہے کہ ہمیں دل سے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اس احسان مندی کا اظہار ایک تو ہم درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس شکر گزاری میں ہم سلام و درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن آپ کی سالگرہ اس طرح مناتے ہیں کہ اس میں خوشی کا عنصر ظاہر ہوتا ہے، ذاتی فیصلہ ہے۔ اگر اس دن ہم گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اس کلام پاک کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، اگر اس ثواب کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتے ہیں تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی ہمارا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ اگر ہم اس دن کو خاموشی سے گزر جانے دیں تو اس کی نہ تو کوئی قانونی دلیل ہے اور نہ کوئی شرعی جواز اس کا، اس کی فیور میں یا اس کے اگینسٹ شرعی جواز نہیں لایا جا سکتا۔ صرف یہ ذاتی جذبے کی بات ہے کہ کوئی کس طرح منانا چاہے۔ فضائل و برکات، 12 ربیع الاول کے فضائل و برکات کی اگر بات ہم کرتے ہیں تو صاحب اس دن کی فضیلت تو بہت ہے جو مجھ جیسا امی اور گناہگار شاید بیان نہیں کر پائے گا، لیکن ایک ضرور میں کہہ سکتا ہوں، اس کی فضیلت کس درجے کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ کوئی نیک آدمی جانے گا، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ دن سب سے افضل ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور وہ مقام بہت خوش نصیب ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہو۔ میں تو یہی جاہلانہ رائے ہے جس کا اظہار کر پاؤں گا، کیونکہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہی نہیں چیزوں کو۔ اس کی فضیلت میرے نزدیک تو یہی ہے سب سے زیادہ کہ یہ وہ دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اتارے گئے تھے۔ دوسرا سوال انی صاحب کا ہے کہ اللہ رب العزت نے کون سی سورہ طیبہ کو حروف مقطار میں بریکٹ کیا ہے؟ کیا ہر کوئی بطور وظیفہ یہ ویسے ہی پڑھ سکتا ہے؟ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بہت سے سوال ایسے آ جاتے ہیں جس کا جواب صرف کوئی نیک آدمی ہی دے سکتا ہے یا صاحب علم دے سکتا ہے، تو یہ وہ کڑا مقام ہوتا ہے جہاں مجھ جیسا گناہگار آدمی لڑکھڑاتا ہے۔ اس قسم کی مشگافیاں کہ کس لفظ کو وظیفے کے طور پر پڑھا جائے تو کیا حاصل ہو جائے گا، یہ کسی صاحب علم کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے، مجھ جیسا امی اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔
میں تو وہی اپنے جاہلانہ خیالات کا اظہار کر سکتا ہوں جن کو کیری کر رہا ہوں کبھی علم کی وجہ سے. نہ میرے رب نے کبھی مجھے گن کر دیا ہے جو میں اس کا ذکر گن کر کروں. نہ میرے رب نے کبھی میرا استحقاق دیکھا کہ میں اس چیز کا مستحق ہوں یا نہیں ہوں. بغیر میرے کسی چیز کے استحقاق کے کھلے ہاتھ سے وہ عطا فرماتا ہے. تو میں یہ دیکھ کر کیوں پڑھوں کہ اس وظیفے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. میں یہ کیوں نہ دیکھوں کہ میں تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لائق ہی نہیں, کم از کم اس کا ذکر تو کھلے دل سے کر لوں. میری جو جاہلانہ عقیدت ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ قرآن پاک الف لام میم سے شروع ہو کے ناس تک اللہ کا کلام ہے, اسی کا اتارا ہوا کلام ہے. تو اللہ کا ایک ایک لفظ جو اس نے کہا ہے وہ بہت افضل ہے. میں اس کے کسی لفظ کو بھی بار بار اگر دہرانے لگوں تو ہر ایک کی فضیلت ایسی ہے کیونکہ وہ بھی رب ہی کا اتارا ہوا لفظ ہے. تو حروف مقطعات ہی کیوں. رب نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا آج تک مجھے عطا کرتے ہوئے کہ میں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. رب نے کبھی یہ نہیں دیکھا مجھے نوازتے ہوئے کہ میں کتنا سرکش ہوں. نہ صرف گناہگار ہوں بلکہ سرکشی کرتا ہوں, اس سے ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے اللہ نے منع کیا ہے, اور ہر اس کام سے دور بھاگ جاتا ہوں جس کی تلقین اللہ نے کی ہے. تو رب نے تو مجھے عطا کرتے ہوئے نوازتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھا. تو پھر میں اس کو یاد کرتے وقت اس قصے میں کیوں پڑھوں کہ اس لفظ کی فضیلت بہت ہے اور اس لفظ کی فضیلت کم ہے. نہ میرا علم اتنا وسیع ہے کہ میں اللہ کے ادا کیے ہوئے, اللہ کے کہے ہوئے, اللہ کے اتارے ہوئے, اس کے بھیجے ہوئے الفاظ کو تول سکوں کہ کون سا لفظ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور کون سا لفظ کم فضیلت رکھتا ہے. اس کے لیے علم کی جس خزانے کی ضرورت ہے میں تو اس کے قریب سے بھی کبھی نہیں گزرا. اللہ نے کبھی مجھے دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کا سجدہ شکر کبھی ادا کیا بھی ہے یا نہیں. وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. تو پھر میں اس کو یاد کرتے وقت یہ کیوں دیکھوں کہ یاد کرنے والے الفاظ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. جن صاحب نے بھی سوال پوچھا ہے میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کا جواب کوئی صاحب علم دے گا. میں تو اسی طرح کے جاہلانہ خیالات کا مالک ہوں, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اور میری گزارش یہ ہوگی کہ وظائف سے دور رہیے, اللہ کو یاد کیجیے صرف اس لیے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ اس کا شکر ادا کر پائیں. تو کم سے کم اس کو یاد تو کرتے چلے جائیں. اگر ہم نے اس کو یاد کرنا ہے, یہ دیکھ کر کے یاد کرنے کے جواب میں ہمیں کیا ملے گا, تو پھر وہ شکر گزاری تو نہیں, وہ تو کاروبار ہے بھائی. تو اللہ کے ساتھ شکر گزاری کا رشتہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت کاروباری رشتے کے. اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے کہ کبھی ہم سے وہ کاروباری رشتہ جوڑ لے. ہم ایک قدم نہیں چل پائیں گے, گھاٹے کا سودا ہے, اس سے دور رہیے. اس سے صرف غلامی کا رشتہ جوڑ لیجیے کہ تو آقا اور میں تیرا غلام.
میں تو تیری غلامی کرتا رہوں گا، باقی مجھے پالنا تیرا کام ہے، میں نہیں اپنے لیے کچھ کر سکتا، تو مجھے اس طرح پال جس طرح تیری شان ہے، اس سے زیادہ ہم اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ لوگ نیک ہیں، یقیناً کہہ سکتے ہوں گے، لیکن مجھ کو اپنے گناہ یاد ہیں، میرے سامنے ہیں، مجھ کو معلوم ہے کہ میرے نامہ اعمال پر کالے رنگ کا برش ایک پھرا ہوا ہے، وہاں کہیں سفیدی کا ایک ذرہ کہیں مجھے نظر نہیں آتا اپنے نامہ اعمال میں، وہ اتنا سیاہ ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ تو میں رب سے کیا کہوں گا سوائے اس کے کہ اس کو یہ کہتا جاؤں کہ یا باری تعالیٰ، بہت برا ہوں لیکن ہوں تیرا غلام ہوں، اور تو میرے ساتھ اپنے شایان شان ہی سلوک کر دے، مجھے معاف کر دے، جو کچھ میں نے کیا تو معاف فرمانے والا ہے، تو رحم کا معاملہ کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ، میرے ساتھ بھی تو رحم کا معاملہ فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ملاقات ہوگی۔